السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ بروج کی ہم آج تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا ایک شان نزول بھی ہے، وہ بھی بتاؤں گی میں۔ اس صورت میں ایک قصے کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا۔ کاہن اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، معلومات اور بتاتے ہیں۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تو اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری بھی رہتا تھا، اور اس زمانے میں دین عیسائیت ہی حق دین تھا، اور یہ راہب اسی دین کی عبادت کرتا تھا۔ اور وہ لڑکا اس کے پاس بھی آنے جانے لگا، اور ایک دفعہ یہ کہ وہ لڑکا خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا۔ اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں یوسف ذو نواس ہے، اور اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے رکھا تھا، اور اس کا نام عبداللہ بن تعمر ہے، اور وہ راہب عیسائی مذہب کا عابد و زاہد شخص تھا۔ یہ لڑکا عبداللہ بن تعمر جس کو کہانت یا جادو سکھانے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا، وہ راستے میں راہب کے پاس بھی جایا کرتا تھا، اور اس کی بھی کلام سن کر متاثر ہوتا تھا، اور بالآخر مسلمان بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی ایسا سخت اور پختہ نصیب عطا فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی ایذائیں برداشت کرتا تھا۔ جب وہ راہب کے پاس جاتا تو ساحر کے پاس جانے میں دیر لگتی تو ساحر اس کو سزائیں دیتا، اور جب وہاں سے گھر جاتا تو گھر میں دیر ہوتی تو گھر میں سزائیں پاتا، لیکن وہ استقامت پر جمع ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو ایسی برکتیں عطا فرمائی، ایسی کرامتیں عطا فرمائی کہ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں ایک شیر راستہ روکا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، کیونکہ وہ بچہ خود یہ سوچ میں تھا کہ کاہن کا دین سچا ہے یا راہب کا۔ اب وہ آزمانا چاہ رہا تھا کہ کس کا دین سچا ہے اور اسی راستے پر ہو لوں میں۔ اس لحاظ سے وہ یہ دعا کر کے جب پتھر مارتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پتھر کے مارنے سے شیر ہلاک ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں شور ہو گیا، اس لڑکے کو تو کوئی عجیب علم آتا ہے۔ پھر کسی اندھے نے آیا اور کہا کہ درخواست کی میری آنکھیں اچھی ہو جائے۔ لڑکے نے کہا کہ بشرطے کہ تو مسلمان ہو جائے، تو چنانچہ اس نے قبول کیا، تو لڑکے نے دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ خبریں پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس نابینا کو گرفتار کر کے بلوایا۔ اس نے راہب اور اندھے کو تو قتل کر دیا، لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے، مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، اور وہ اس سے بھی بچ گیا، اور جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے سب ڈوب مرے۔ پھر خود لڑکے نے ہی خود کہا بادشاہ سے کہ مجھے بسم اللہ کہہ کر اگر تیر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا۔ بس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر تمام عوام ایک زبان میں نعرہ بلند کی، اللہ اکبر کا، اور پھر تمام لوگ ایمان لائے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ بھروا دیا، اور سب لوگوں کو جلانے کا انتظام کیا۔ ایک ایک کر کے سب کو، مسلمانوں کو جو بھی ایمان سے نہیں پھرے ان کو ڈالتا گیا، لیکن لوگ جلنا پسند کرے لیکن ایمان سے کوئی نہ پھرا۔ اللہ نے انہیں استقامت بخشی اور سب آگ میں چلے گئے، سوائے ایک عورت کے جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے سے جھجک رہی تھی، تو وہ بچہ ہی بول پڑا، اماں جان صبر کرو کیونکہ ہم برحق ہیں، حق پر ہے۔ جو لوگ اس طرح دہتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کیے، ان کی تعداد بعض روایتوں میں 12,000 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ آ چکی ہیں۔ تو اسی واقعے کے شان نزول ہے اس کا، جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بروج کی آیتیں، اس میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ تمام واقعات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جب اتنا چھوٹے بچے سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کام لے سکتے ہیں اور استقامت پر جما سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنے رب سے دعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اور جمع رہنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، والیوم اور دن کی، موعود وعدے کے دن کی قسم ہے، وشاہدن
اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، ومشہود اور اس دن کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، آگ، الناری آگ، ذات الوقود ایندھنوں والی، اذ ہم جبکہ وہ لوگ علیہا اس کے پاس قعود بیٹھے ہوئے تھے، کافر اس کے پاس بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، جلائے جا رہے تھے مسلمانوں کو، وہم اور وہ علی ما یفعلون، علی پر ما یفعلون جو وہ کر رہے تھے، جو بھی وہ کام کر رہے تھے اس بات پر، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود دیکھ رہے تھے، خود مومنوں کو جلا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے یہ سب نظارے، اور انہیں ذری بھی جو ہے سو غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ وما نقموا، اور نہیں ہی تھا ان کا بدلہ، منہم ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے کوئی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، اللہ سوائے ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، عزیز الحمید زبردست تعریفوں والے پر، صرف اس بات کی وجہ سے ان کو وہ تکلیفیں دے رہے تھے، جلا رہے تھے، کوئی اور ذاتی دشمنی کچھ نہیں تھی۔ الذی جو لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی ملک و بادشاہت، سماواتی آسمانوں کی، والارض اللہ تو وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان زمین سب کے اختیارات ہے، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر شہید گواہ ہے، یعنی کہ یہ سب جو ہو رہا تھا اللہ تعالی جسے انہیں ڈھیل دے رہے تھے، تب اللہ تعالی یہ بھی جانتے ہیں وہ جو کر رہے تھے، جو اختیار دیے تھے اللہ ان کو بھی سزا دیں گے، اور جو برداشت کر گئے وہ تکلیف ان کو بھی بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ ان الذین بے شک جو لوگ فتنوا تکلیف دیے، جلائے، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبوا توبہ نہیں کرے اپنے اس غلط عمل سے، فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے جہنم کی، ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق آگ ہے، عذاب اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ۔ انا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان والے ہیں، وعملوا اور کام کرنے والے ہیں، صالحات نیک، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، ذالک یہ فوز الکبیر بڑی کامیابی ہے، اصلی کامیابی یہی ہے کہ انسان نیک عمل کرے اور اپنے لیے جنت کا مقام بنا لے۔ ان بطشا بے شک پکڑ ربک تمہارے رب کی، لشدید سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ وہ سخت ہے، انہو بے شک وہ، ہوا یبدیو وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہوا اور وہ غفور بخشنے والا ہے، ودود بہت محبت کرنے والا ہے رب، ذو العرش المجید بزرگ ہے، عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، فعال وہ کر جاتا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے، حل اتاک حدیث کیا اتاک آئی تمہارے پاس حدیث بات جنود لشکروں کی، کیا لشکروں کا واقعہ تمہیں معلوم ہے، فرعون کے، وثمود اور سمود کے، بل الذین بلکہ جو لوگ کفروا کفر کرتے تھے، فی تکذیب جھٹلایا کرتے تھے ان کی باتیں، واللہ اور اللہ تعالی من ورائہم ان کے پیچھے سے محیط گھیرے ہوئے تھا، بلکہ ہوا قرآن مجید یہ قرآن ہے بڑا بزرگ ہے، شان والا ہے، فی لوح محفوظ یہ لوح محفوظ میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔